علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول کے امام بعد کتاب و زکوٰۃ باب نمبر 19 زکوٰۃ ما یخرج من ثمار النخیل والعناب یعنی زکوٰۃ اس مال کی پھلوں میں سے کھجور یا انگور جن کا اندازہ لگایا جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جو سقہ کا لفظ ہے ہمارے ساتھ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ ہمیں اصل بات یاد رہ جاتی ہے، جس طرح مسائل ابھی میں نے وہ مالکی فقہ کا مسائل بیان کیا کہ سجدے اور رکوع میں تسبیحات کی عدد جو ہے وہ آپ کو مسئلہ یاد رہے گا کہ معدود نہیں اور موقت نہیں کوئی ذکر، لیکن آپ اس کے پیچھے ایگزیکٹلی حدیث میں علت کیا ہے یہ شاید آپ کو یاد نہ ہو، تو یا تو یحییٰ جو روایت کر رہا ہے امام مالک سے وہ بھولا ہے نا، تو اس نے یہ کہہ دیا کیونکہ وہ بندہ سکھا تھا تو اس نے کہہ دیا کہ مالک کے نزدیک وہ سکھا تھا، یا امام مالک نے اس طرح کا کام کیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن یسار وہ بسر بن سعید سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمینیں فیما سقط السماء کہ جس کو آسمان پلائیں، یعنی ایسی زمین جس کو آسمان پانی پلائیں، یعنی بارانی زمین، والعیون اور چشمے پلائیں اس کو پانی، یعنی کہ اس زمین کے ساتھ ہی کوئی اسپرنگ ہو یا چشمہ ہو جس سے اس کو پانی ملتا ہو، والبعل اور بعل یعنی کوئی تالاب کی زمین، العشر تو اس کا حکم کیا ہے کہ آپ نے اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ کا نکالنا ہے۔ وفیما سقیا بن نضح اور وہ جس کو پانی چھڑک کے دیا جائے، یعنی سینچ کر کہ آپ کو ڈول بھر بھر کے لانے پڑے ہوں گدھے کے اوپر یا ٹیوب ویل یا اس طرح آپ کی اپنی بجلی یا کوئی محنت خرچ ہو رہی ہو، نصف العشر تو اس کے اندر حکم کیا ہے؟ نصف العشر، سمجھے؟ یعنی 5واں حصہ۔ اور یہیں سے غامدی صاحب نے مسئلہ نکالا ہے کہ جو بندہ جو ہے نا جاب کرتا اسے ہر مہینے زکوٰۃ دینی ہے 5واں حصہ، پتہ ہے نا شعیب بھائی مسئلہ غامدی کا؟ جی جی آپ نے بتایا، لیکن یہ کیسے نکالا ہے اس سے؟ بس اس نے اسی کھیتی باڑی کے اوپر قیاس کی ہے، اللہ جانے کیا گیم کھیلا ہے۔ کوئی بھی غامدی صاحب کا شاگرد جس کو اس مسئلے کا پتہ ہو، میرے خیال میں 100 میں سے 5-6 ہی ہوں گے، ہاں پروبیبلٹی ہے۔ نہیں تو سب چھوڑ کے چلے جائیں، مشکل کام ہے۔ اچھا اب اس میں پھر یہ بات بھی آتی کہ یہ قیاس انہوں نے کیسے کیا کہ اس کو نصف دینا چاہیے، عشر تو وہی پورا، خاص طور پہ جو بندہ سیلری اٹھا رہا ہے، آپ کی تو کوئی بجلی نہیں لگ رہی نا، وہ تو کیا کہتے ہیں آفس کی بجلی ہے، آفس کا قلم ہے، آفس کے کاغذ ہیں، تمام چیزیں آفس کی ہیں، فرنیچر آفس کے، اثاثہ جات، آپ کا کیا لگ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں سوائے آپ کا کام محنت جو آپ جا کے کر رہے ہو، تو آپ کو تو کیا کہتے ہیں 5% دینا، 10% دینا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ المستعان۔ دیکھ رہے ہو سروش حیدر کتنے مسائل ہیں پیچیدہ۔ تو کہتے ہیں الخرص تقدیر ما علی النقل من الرد ثمرا، قرض جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اندازہ لگانے کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ قرض جو ہے نا یہ ہے تقدیر ما علی النقل من الرطب ثمرا، کہ اندازہ لگانا کہ درخت کے اوپر گیلے کھجور کتنے ہیں، وما علی الکرم من العنب زبیبا لیعرف مقدار عشرہ، اور اسی طرح کرم کے اوپر جو انگور ہیں زبیب میں سے وہ کتنے ہیں اس کی مقدار کا اندازہ لگانا تاکہ ہم پھر اس کے عشر کا اندازہ لگا سکیں۔ ثم یخلی بینہ و بین مالکہ ویوقع ذلک المقدار وقت قطع الثمر، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا جائے اس کے اور مالک کے درمیان، اور پھر وہ مقدار لی جائے وقت قطع الثمر، پھل کے کٹنے کے موقع پہ۔ واختلف فی سبیل مشروعیت التخریص فیہا، وہ کہ جو اختلاف ہوا علماء کا کہ اس میں کیا تخریص کرنا اندازہ لگانا جائز ہے، فقیل تو کہا گیا لحاجہ اہلیہا الیہا کہ کرنا جائز ہے کیونکہ اس کے جو اہل ہیں ان کو اس کی حاجت ہوتی ہے، وہ ظاہر قول مالک، اور یہ امام مالک کے قول کا ظاہر ہے،
واختلف العلماء فی تقدیر النصاب بالقرض باعتباری بھی دون القید. وہ کہتے ہیں اور علماء نے اختلاف کیا کہ خصوصاً نصاب کا اندازہ لگانا تکے سے اور اس کا اعتبار کرنا بغیر کیل کے، میجرمنٹ کیے، وزن کیے. فقال الجمہور، جمہور نے کہا بھی اجازت الخرسی فی النخیل والعنب. تو جمہور نے کہا کہ صرف نخیل، جو ہم نے پیچھے بھی ایک باب میں پڑھا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اورایا، جو آریتن، یاد ہے سروش، درختوں کے اوپر ہوتا ہے، صرف اس کی اجازت دی تھی اس میں خرچ لگانے کی. تو انہوں نے کہا کہ ڈیٹ پامس، نخیل اور انگور میں عرایا جائز ہے، قرض جائز ہے. حین یبدو صلاحها، لیکن یہ بھی اس وقت لگاؤ گے جب اس کا پکا پن، پیلا پن ظاہر ہو جائے. لضرورت یخلی بینہ و بین اہلیہ یاکلونها رطبا، تاکہ پھر آپ اس کو چھوڑ دو اس کے اہل کے ساتھ کہ وہ اس میں سے کچھ رطب کھا سکے. اعلم انہ را عمر بن الخطاب، وہ کہتے ہیں جان لیجیے حضرت عمر کی بھی رائے تھی. اور امام احمد ان یترک من الخسی الثلاث والربع، اور امام احمد کہتے ہیں کہ جو بھی تکا لگائے نا اس میں سے 1/3 یا 1/4 چھوڑ دو احتیاط کے طور پر. وقال مالک و شافعی لا یترک، اور امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ نہ چھوڑو. والاول هو الراجح، وہ کہتے ہیں اور جو پہلی بات ہے نا وہ راجح. لأن الطير والمسافرون يأكلون منه، کیونکہ پرندے اور مسافر اس میں سے کھاتے ہیں. وقد يسقط بعض الثمر، اور وہ کہتے ہیں کہ بعض پھل جو ہیں وہ گر بھی جاتے ہیں. فإن لم ندع، تو کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے، کانا ہونا کا مشقہ لصاحب الثمر، تو کہتے ہیں کہ پھر اس طرح صاحب ثمر کے لیے مشقت ہو جائے گی. تو یہاں پہ ہمیں اندازے کا تھوڑا مارجن دینا پڑے گا. وقال داود، اور داود نے کہا لا خرص الا فی النخیل فقط، اور داؤد زانی نے کہا کہ صرف کھجور میں خرصے اور کسی چیز میں نہیں، عنب میں بھی نہیں. وقال ابو حنیفہ و صاحبہ، اور امام ابو حنیفہ اور ان کے دونوں صاحبین نے کیا کہا، الخرص باطل، کہ اندازہ لگانا باطل. دیکھنا سروش حیدر یہاں پہ حنفی کتنے سخت ہو گئے. قلتو، وہ کہتے میں کہتا ہوں الاحسن ہوا ما ذهب الیہ الجمہور، کہ احسن وہی ہے جس کی طرف جمہور گئے. اگلی روایت امام مالک کہتے ہیں، نہیں ابھی تو ہم نے اس کا پڑھا ہی نہیں. مالک نے سکا اندو لم اجد من سر رہا بھی اس میں، کہ مجھے کوئی بندہ نہیں ملا جس نے سرات کے ساتھ اس کا نام ذکر کیا ہو. ولا یبعد ان یکون هو الحارث بن عبد الرحمن بن سعد، اور وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بعید بات نہیں کہ حارث بن عبد الرحمن بن سعد ہو. فیما سقط السماء المطر، یعنی آسمان جس زمین کو پانی پلائے یعنی بارش کے ذریعے. والعیون الجاریہ علی وجه الارض، اور عیون چشمہ یعنی کہ جو زمین کی سطح پر سے جاری ہوں. التي لا يتكلف في رفع ما هي لآلہ ولا لحم، یعنی چونکہ چشمے سے پانی خود بخود نکلتا ہے تو کہتے ہیں اس کے اندر آپ کو کسی تکلیف میں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ کو پانی نکالنے کے لیے کوئی آلہ استعمال کرنا پڑ رہا ہو، ٹیوب ویل یا جو ویلز میں پہلے وہ ڈول اور وہ چکر لگا ہوتا تھا چکرا. ولا لحمل، اور نہ گھوڑے اور گدھی کی ضرورت اس کو حمل کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے. والبعل وما شرب بعروقه من الارض، اور کہتے ہیں کہ بال یعنی کہ وہ زمین تالاب کہ جس کی رگیں زمین کے اندر، جیسے پنجاب میں بہت سی ایسی زمینیں جو نیچے سے گیلی ہیں. تو کہتے ہیں کہ
بعروقه من الارض ولم يحتجوا الى سقي سمائی ولا اعلی، اور اس زمین کو نہ آسمان کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی آلی کی، بالنطح بالرش والصب بماء يستخرج بالآبار والانہار بآلہ، اور النطح جو میں نے شروع میں ترجمہ کیا تھا کہ چھڑکنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کہ کسی آلے یا آبار کے ذریعے آپ کو اس پہ پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہذا حدیث صحیح لغیری اخرجہ الترمذی وابن ماجہ علی رقم 639۔ اب اس پر امام ترمذی رحمہ اللہ کی کمنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ماذا ہوا قال تحت هذا الحدیث، اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا یہاں پر بھی حارث بن عبد الرحمن آئے باقی سند سے میں، لیکن بصر بن سعید جو ہے نا اس کے بعد ابو رہ رہے ہیں بیچ میں، جبکہ یہاں پہ بصر بن سعید جو ہے نا وہ ڈائریکٹ رسول اللہ سے بیان کر رہے، تو there is a problem کہ ہم جو ہے نا یہ کہیں کہ بصر بن سعید نے نا روایت میں تھوڑا مسئلہ کیا یہاں پہ۔ اچھا جی، تو امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں وفی الباب عن انس بن مالک و ابن عمر و جابر، کس باب میں انس بن مالک اور ابن عمر جابر سے بھی روایت ہے۔ وقد روی هذا الحدیث، اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث روایت کی گئی عن بکیر بن عبداللہ بن اشجی وعن سلمان بن یسار و بصر بن سعید عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وکأن هذا صح، وہ کہتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ مرسل ہی زیادہ صحیح ہے۔ الحمدللہ، اب یہ دیکھیں امام مالک کا درجہ کہ انہیں پتہ تھا کہ جو متصل روایت ہے نا وہ پرابلمٹک ہے، متصل ذکر کر کے فائدہ کیا جب وہ وجہ ہی محفوظ نہیں۔ وقد صح حدیث ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔